بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کے لیے دشوار ہو یا قابل برداشت نہ ہو۔ ہر حکم ایسا ہے۔ اس کی مثال آپ اس کی نظیر اس کی مثال ایک تیمم کو ہی لے لیں کہ تیمم ایک آسان مسئلہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیسا مسئلہ؟ حالانکہ جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہو یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو، اسے وضو کرنا ہو، تو پانی اس کے لیے ناگزیر ہوا کرتا ہے، ضروری ہوا کرتا ہے۔ لیکن بعض موقع اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی تو ہے لیکن اسے اس پر قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ پاک نے اس کے لیے تیمم تجویز فرمایا ہے۔ اور تیمم کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر پر ہو، یا تم استنجے سے آئے ہو، یا تم نے اپنی بیویوں سے قرابت کی ہو، قربت کی ہو، ریلیشن شپ قائم کیا ہو، اور تم نے پانی نہ پایا ہو، تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، یعنی اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ تیمم کہتے کسے ہیں۔ تیمم اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو تیمم کہتے ہیں، تیمم کے معنی ہے قصد و ارادے کے، ارادے کو اور قصد کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں تیمم جو کہتے ہیں، پاک مٹی سے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغوی اور اصطلاحی تشریح ہوئی۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ تیمم کس طریقے سے کیا جائے؟ سب سے پہلے تیمم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تیمم کی نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاک مٹی پر وہ اپنا ہاتھ مارے، اور ہاتھ مار کر کے وہ اپنے پورے چہرے پر مسح کرے، پورے چہرے پر مسح کرے، اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرے، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت۔ یہ تو ہے اس کا طریقہ کار۔ اب تیمم کے فرائض کتنے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں کہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض نیت کرنا، کہ تیمم کی نیت کرے، اور تیمم میں جو نیت ہو کسی ایسی عبادت کی نیت کرے جو بذات خود مقصود ہو، مثلا نماز کی نیت کرے یا سجدہ تلاوت کرنے کی نیت کرے، تو اس نیت سے وہ چاہے قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے یا اور دوسری چیزیں کرے، ساری عبادتیں اس تیمم سے وہ کر سکتا ہے۔ بذات خود کوئی عبادت ہو، عبادت مقصودہ ہو، عبادت مقصودہ کی وہ نیت کرے۔ اور اگر اس نے عبادت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ ایسی عبادت کی نیت اس نے کی جو بذات خود عبادت تو ہے لیکن عبادت کا وسیلہ ہے، مثلا قبروں کی زیارت کرنا، مردوں کو دفن کرنا، تو اگر اس نے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو کیسی عبادت کی نیت کرے گا؟ جو عبادت مقصودہ ہو اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہو، جیسے کہ نماز اور سجدہ تلاوت۔ پہلا تو نیت کرنا ہے اسے۔
یہ نیت کر لے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور اس پاکی کے ذریعے سے میں نماز پڑھوں گا۔ پہلی نیت تو یہ ہو گئی، پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض اس کا کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے اور پورے چہرے کا وہ مسح کرے، پورے چہرے کا مسح کرے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دوسری مرتبہ پاک مٹی پر مار کر کے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت وہ مسح کرے، اور مسح کرنے میں کم سے کم اس کی 3 انگلیوں کا استعمال ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرائض ہمیں یاد رکھنا ہے، طریقہ کار آپ کو معلوم ہو گیا، فرائض آپ کو معلوم ہو گئے کہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر کے پورے چہرے کا مسح کرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اس کو یاد رکھ لیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تیمم کے کیا شرائط ہیں، تیمم کی کیا سنتیں ہیں، اور تیمم کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔